हमारा असगर केस के हवाले से कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स आई हैं जिससे ये ज़ाहिर होता है कि हमारा असगर केस में अगर ये कत्ल हुआ है तो कातिल इंतहाई शातिर था। और इस हवाले से बहुत सी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स आई हैं, कैमरे उतरने से लेके चौकीदार तक और उनके घर में और उसके भाई के इंटरव्यू से लेके और जो इस वक्त घर के अंदर सूरत हाल है और जो केमिकल एग्जामिनेशन के अंदर रिपोर्ट्स आई हैं पुरअसरार मौत और शातिर कातिल के हवाले से हम आपको कुछ तफसीलात आज इस वीडियो के अंदर देने जा रहे हैं। सबसे पहली बात यह है कि जब हमारा असगर की लाश को वहाँ से उठाया गया और जो मंजर पूरी कौम ने देखा उसने उनको हैरान कर दिया। सबसे हैरान कुन चीज़ इस मर्डर के अंदर ये थी कि 9 माह तक किसी को पता ही नहीं चला कि वहाँ पे कोई लाश है, किसी को स्मेल क्यों ना आई। और इसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि जब चर्चा बहुत ज़्यादा हुआ तो कुछ अरसे के बाद वहाँ पे क्राइम सीन यूनिट गया और उसने वहाँ से कुछ सैंपल्स लिए और उसके बाद लाश के भी नमूने ले लिए गए थे और उनके फिर ऐसा रिपोर्ट्स आना शुरू हुई। एक चीज़ वाइट पाउडर का बहुत ज़्यादा चर्चा, वो वाइट पाउडर जो कि मुख्तलिफ जगहों पे 5 जगहों पे काफ़ी ज़्यादा मिकदार में रखा गया था। पहले उसके बारे में ये बताया गया था कि ये जो पाउडर है ये कीड़े मार पाउडर है, तो उस पे ये अंदाज़ा लगाया गया कि शायद ये कातिल ने सोचा हो कि वहाँ पे कीड़े मार पाउडर रखने से जो जितने भी कीड़े हैं दूसरी बिल्डिंग से या बाहर से आएंगे वो अगर यहीं कमरे के अंदर ही मर जाएं तो इसका खुरा या सुराग लगाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिर उसके बाद हमें ये रिपोर्ट मिली कि ये 5 मकामात पे जो सफ़ेद पाउडर था ये समंदरी नमक था और किचन से में जो नमक था उसका भी लिया गया, वो आयोडाइज्ड नमक था, लेकिन ये समंदरी नमक निकला जो कि 5 बाउल्स जो कि मटका टाइप कहते हैं गैर मामूली मिकदार के अंदर वहाँ पे मौजूद था। और इसके साथ ही सवाल पैदा हो जाते हैं कि समंदरी नमक की इतनी ज़्यादा मिकदार में पेंटिंग वाली जगह पे, बाहर टीवी लॉन्च के अंदर, कॉरिडोर के अंदर आखिर क्या वजह थी कि ये वहाँ पे इतनी ज़्यादा मकदार के अंदर नमक मौजूद था। और इसके साथ ही फिर हमें पता चलता है कि गमलों के पास भी नमक मौजूद था। तो फिर हम जब इसके ऊपर स्टडी करते हैं तो बहुत ही खौफनाक हकाइक हमारे सामने आते हैं। इसके ऊपर हम अभी बात करते हैं, लेकिन आपको ये बात बता दूं कि जो केमिकल रिपोर्ट आ चुकी है इसको नमक कहा गया है। नमक आम तौर पे आपने देखा होगा कि जब हम कुर्बानी करते हैं तो खाल के ऊपर मुट्ठियाँ भर के नमक की डाल देते हैं, जिसके बाद उसके अंदर स्मेल नहीं आती और वो जो नमक है वो उसको खुश्क होने में मदद देता है। जाहिर सी बात है जब कोई भी चीज़ खुश्क होती है तो उसके अंदर डिकम्पोजिशन के प्रोसेस को वो स्लो कर देती है और वो उसको स्मेल से भी महफूज कर देती है। अब हमारा असगर की लाश की स्मेल को कम करने के लिए समंदरी नमक वहाँ पे रखा गया था। नमक रखने की वजह क्या यकीनी तौर पे सिर्फ एक ही है या कोई और वजह भी है? और क्या हमारा असगर को खुद कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर था जो उसने खुद ये हरकत इस तादाद में की? देखें, इससे पहले तमाम टेस्ट हो चुके हैं। बालों का टेस्ट जिससे पता चलता है कि नशा किया या नहीं किया, इसके साथ जिगर का टेस्ट जिससे पता चलता है कि जहर दिया गया या नहीं दिया गया, इसके साथ मैदे का टेस्ट जिससे पता चलता है कि उनके साथ ज्यादती हुई या नहीं हुई। इन सब की कीमियाई तज्जियाती रिपोर्ट आ चुकी हैं जो कि नेगेटिव हैं। इसके साथ ही हमें देखते हैं कि अगर तो ये कत्ल है तो लोग ये कह रहे हैं कि ये बहुत ही वेल प्लान्ड कत्ल है और इसको किसी भी मेडिको लीगल एक्सपर्ट की मदद से डिज़ाइन किया गया है कि हाउ टू हैंडल अ डेड बॉडी, और उसके बाद उसकी स्मेल से लेके वहाँ पे मौजूद तमाम की तमाम चीज़ों को डिज़ाइन करके उनका तोड़ और जोड़ निकाल के इस मामले को लेके खींचा गया है। अच्छा, इस हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशंस ये भी आ रही हैं कि वो दो खवातीन जो कि हमारा असगर के साथ 2 दिन पहले किसी पार्टी में गई थीं, वो 2 खवातीन इस वक्त मुल्क से फ़रार हैं और वो बैरून मुल्क जाने में कामयाब हो चुकी हैं। ज़ाहिर सी बात है हर रोज़ कोई ना कोई नई बात निकल आती है। इससे पहले चौकीदार की बात निकली, फिर उसके बाद एक और हमने देखा व्हाट्सएप की बात निकली। 9 माह किसी को वहाँ पे पता नहीं चला, स्मेल क्यों ना आई, वालिदैन का लाश कबूल करने से इनकार, व्हाट्सएप का DP चेंज होना, और हमारा
حمیرہ اصغر کا اپنی والدہ کو کہنا کہ میری سم بند ہو جائے گی، پھر یہ خبر آنا کہ حمیرہ اصغر کی جان کو کسی سے خطرہ تھا اور اس نے FIA کے اندر رپورٹ درج کروائی ہوئی تھی۔ بھائی اور بھابھی کی الگ کہانیاں نکل کے سامنے آ رہی ہیں۔ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ والد نے کہہ دیا کہ کوئی بھی جس نے بھی افسوس کرنا ہے وہ میرے گھر نہ آئے، وہ میرے کلینک پہ تشریف لے کے آئے۔ بیٹی کو 2 عیدیں نہ ملنے کا کوئی پرواہ نہیں تھی، ماں کو بھی اور باپ کو بھی، اور وہ آخری 14 لوگ جن کو حمیرہ اصغر نے مرنے سے پہلے میسج کیا لیکن کسی کا جواب نہ آیا۔ اس سمیت بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کے جواب اس وقت نہیں مل پا رہے۔ بہرحال بھائی اور بھابھی کا ایک اور نیا انٹرویو آیا ہے اور وہ سہیل بیسیکلی کہا یہ جاتا ہے کہ حمیرہ اصغر 4 بہن بھائی تھے جن میں سے 2 نارمل اور 2 تقریباً آپ اب میں کوئی ورڈ اب نارمل تو نہیں میں کہہ سکتا، لیکن میں نے جو ان کا انٹرویو دیکھا ہے تو لگتا ہے ایسے ہے، اس کو ہم پنجابی زبان میں کہتے ہیں نا کہ کھسکے ہوئے، یعنی یہ ہائپر ٹینشن اور ایکٹیو، اور آپ ان کو میڈیکلی فٹ نہیں کہہ سکتے، مینٹلی فٹ نہیں کہہ سکتے۔ ان کا انٹرویو آیا، انہوں نے کہا ہے کہ جی پابندیاں لگی ہوئی تھیں، ہاں جی ہر ایک کے اوپر پابندیاں ہوتی ہیں، میری بہن پہ بھی پابندیاں تھیں، یہاں تک کہ اس نے خود اپنے آپ کو معصوم قرار دے دیا اور اس نے کہا کہ جی میں نے اپنی بیوی کو خود نہیں نکالا، اور بہرحال اس طرح کی اس نے بہت سی ایسی باتیں کی ہیں۔ اب بات آ جاتی ہے دوبارہ سمندری نمک کے اوپر کہ جو کچن سے سیمپل لیا گیا تھا وہ آیوڈائزڈ نمک یعنی کہ کھانے پینے کے لیے استعمال کے لیے وہ نمک استعمال ہوتا تھا، اس کا وہ تصدیق ہو چکی ہے، جبکہ سمندری نمک کے بارے میں جو سائنس آپ کو بتاتی ہے، ایون آپ اگر آپ گوگل پہ بھی ماریں سرچ تو آپ کو AI آپ کو تمام حقائق کو اکٹھا کر کے آپ کو یہ بتاتی ہے کہ یہ ڈیکمپوزیشن جب ہو رہی ہوتی ہے لاش کی تو اس کی سمیل کو ریڈیوس کرنے کے لیے یہ نمک استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں جی کہ ٹیشو کے اندر جو موئسچرائزر ہوتا ہے اس کو ڈرا آؤٹ کرنے کے لیے بھی نمک کو استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی کسی لاش کو محفوظ کرنے کے لیے بھی نمک کا استعمال ہوتا ہے، کیڑے مارنے کے لیے بھی نمک کا استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حمیرہ اصغر کی لاش کے اوپر بھی نمک چھڑکا گیا تھا، کیونکہ ان کی لاش کی جو صورتحال تھی وہ ایک طرح سے ایک مادے میں تبدیل ہو گئی تھی، ہاتھ ان کے الگ ہو چکے تھے اور ایک ہاتھ ان کے نیچے تھا، اور صورتحال بڑی ہی بھیانک تھی۔ CCTV کیمروں کے بارے میں نئی رنگ برنگی باتیں آ رہی ہیں کہ جناب 2024 کے شروع میں CCTV کیمرے اتار دیے گئے تھے، مالک مکان کے پاس چابی تھی، کوئی میر وائز خان نے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، بڑے اثر و رسوخ والے ہیں، بہت سے ان کے فلیٹس ہیں، ان سب کی ان کے پاس چابیاں ہیں، لیکن اس کی چابی ان کے پاس موجود نہیں تھی۔ تو اس کے پیچھے کیا سائنس ہے؟ اور اس کے ساتھ ہی چوکیدار جو کہ وہاں سے فرار ہو گیا تھا، کوئی اور نوکری کر لی تھی، اس کی بھی انویسٹیگیشن ہوئی تو اس نے کہا جی مجھے احساس تو ہوا کہ وہ وہاں پہ موجود نہیں ہے، لیکن مجھے نئی نوکری مل گئی، میں وہاں پہ چلا گیا، وہ بھی وہاں سے نکل گیا۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب نومبر اکتوبر کی بات کر رہے ہیں آپ، اس وقت ان کی موت ہوئی ہے، تو سردیوں کے اندر کھڑکیاں کون کھولتا ہے؟ گرمیوں میں تو چلو کھڑکیاں کھولی جاتی ہیں وینٹیلیشن کے لیے، لیکن سردیوں میں کھڑکیاں کون کھولتا ہے؟ اور حمیرہ اصغر اپنے گھر کی کھڑکیاں بند رکھتی تھی تو اس کی کھڑکی کس نے کھول دی؟ بہرحال اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں۔ نوکرانی الگ سے اپنی آ کے سٹیٹمنٹ دے رہی ہے کہ جناب میں نے آ کے کھڑکایا، تالا لگا ہوا تھا، اس کے بعد میں نے پرواہ نہیں کی، پتہ نہیں اس کی کتنے مہینے کی تنخواہیں نیچے لگی ہوئی ہیں اور اس نے اپنی تنخواہوں کی بھی پرواہ نہیں کی۔ بہرحال یہ چیزیں چل رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی اس نے تمام مسائل اپنی ماں کے ساتھ ڈسکس کر لیے تھے۔ لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ جب بیٹی بتا رہی تھی کہ میں انتہائی پریشان ہوں، میری سم بند ہونے والی ہے اور میں مسائل کا شکار ہوں، تو کیا ماں باپ کے دل میں اتنا بھی رحم نہ آیا کہ 2 عیدیں انہوں نے گزار دیں اور اس کے باوجود انہوں نے اپنی بیٹی کا حال احوال نہیں پوچھا، کسی کو کراچی نہیں بھیجا کہ جاؤ جا کے پتہ کرو کہ وہ کہاں پہ ہے، کیا کر رہی ہے، کہاں وہ رہتی ہے؟ اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لاش کی کنڈیشنز کے اوپر بات ہو رہی ہیں، پولیس FIR درج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی جن کی بچی مری ہے کم از کم وہی کوئی قدم اٹھا لیں، وہ آ جائیں، آ کے مقدمہ درج کروا لیں، لیکن وہ تو مقدمہ درج کروانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس طرح کی یہ ساری کی ساری انفارمیشنز ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے دن سے ہی یہ قرار دے دیا گیا تھا کہ یہ طبعی موت ہے، یہ حادثاتی موت ہو سکتی ہے، وہ گر سکتی ہے، کوئی اور مسئلہ ہو سکتا ہے، کارڈک اریسٹ ہو
سکتا ہے جبکہ وہ خود جم کے اندر تمام کام کرتی رہی ہے، اپنا وزن 30 کلو اس نے کم کیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے جس طرح کی انویسٹیگیشن یہاں پہ ہوتی ہے، کچھ کیسز کا اتنا زیادہ پریشر ہوتا ہے کہ چیزوں کو بس ڈنگ ٹپاؤ اسٹائل میں کیا جاتا ہے۔ کچھ معاملات اتنے لیٹ ہو چکے ہیں کہ ہمیں لگتا یہ ہے کہ شاید حمیرہ عسکر کی جو موت کا معاملہ ہے شاید وہ کبھی حل نہ ہو پائے اور اس کو طبعی موت قرار دے کے اس چیپٹر کو کلوز کر دیا جائے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک لے جا دیجیے۔ اللہ حافظ۔